ہم پچھلے کئی سالوں سے اینول رپورٹ چھاپتے ہیں اور یہ اسٹڈی ہر سال کرتے ہیں. تو اس سال جو ہم نے کی اس میں وہ جو 4 مہینے ہیں جو میں نے شاید آپ کو دکھایا, یہ اس کا گراف ہے. تو یہ شو کرتا ہے کہ سڈن رائز ہوا ہے ان مہینوں میں جب پینڈیمک اپنی پیک پر تھا اور لاک ڈاؤن ہوا تھا. سو یہ لگتا یہ ہے کہ جو ایک نارمل ٹرینڈ ہے وائلنس کا یا پولیس رپورٹنگ کا, اس میں بے انتہا اضافہ ہوا ہے ان چند مہینوں میں جب کہ کووڈ بھی تھا اور ہاسپٹل یا ہیلتھ سینٹرز ریسیو نہیں کر رہے تھے اس طرح کے کیسز کو. سو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پینڈیمک نے اس کو بڑھایا ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے, یہ یقیناً ایک لمبا عمل ہے, یہ ایک گورنمنٹ یا چند سال میں نہیں ہوگا. میں آ رہا ہوں. البتہ یہ بات ضرور ہے, اگر آپ اس رپورٹ میں دیکھیں گے جو پروونشل کمیشن بنے ہیں یا بیورو آف ویمن پروٹیکشن بنے ہیں یا اس طرح کے ادارے ہیں امبوڈس پرسن کے, انہوں نے کچھ اچھے کام کیے ہیں اور جو اس میں رپورٹ ہوئے ہیں. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ریسورسز پرووائڈ کیے جائیں. مسئلہ ریسورس کا آتا ہے. ابھی صرف ایک سینٹر ہے ملتان میں, حالانکہ ان کو ہر ضلع میں بنانا چاہیے تھا. ہم ان سے بار بار یہ کہہ رہے ہیں گورنمنٹ سے کہ آپ تمام اضلاع میں ویمن پروٹیکشن سینٹرز قائم کریں. صرف ایک ضلع میں کیوں ہے, باقیوں میں کیوں نہیں ہے, لاہور میں کیوں نہیں ہے, یا گوجرانوالہ یا فیصل آباد یا جہاں زیادہ وائلنس کے کیسز ہوتے ہیں. سو یہ باتیں آپ کی درست ہیں کہ اسپیڈ سلو ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ اسٹڈی کم از کم حکومت کو یہ موقع فراہم کرے گی کہ جو گیپس ہیں اور جہاں پر بھی مسائل ہیں, ویکنیسز ہیں, اس کو ایڈریس کریں. لیکن یہ سوسائٹی کا ایشو ہے. حکومتیں, ریاستیں ایک حد تک اس میں فیسلٹی دے سکتی ہیں, لیکن لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ وائلنس ان کو صرف عورت کو متاثر نہیں کرتا, سماج کو متاثر. کہ جب عورت کو ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, ناک ٹوٹی ہوئی ہے, بازو ٹوٹے ہوئے ہیں, جسم پر تمام بظاہر زخموں کے نشان ہیں اور اس کو کووڈ وارڈ میں داخل کیا گیا ہے, تو اس سے کیا مطلب ہے؟ کووڈ بات یہ ہے نا کہ کووڈ وارڈ میں تو کوئی جانے بھی نہیں دیتا تھا. تو وہاں تو بہت آسان تھا کہ آپ گھر میں تشدد ہوا, اب عورت کو کہیں لے جا کر کووڈ وارڈ میں ڈال دو تو کوئی پوچھنے والا. تو یہ واقعات ہوئے ہیں اور یہ ہاسپٹل نے ہمیں رپورٹ کی ہے. انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے پاس کووڈ وارڈ میں وہ خواتین آئی ہیں جو زیادہ تشدد کا شکار ہو کر آئی تھیں. سو ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ ہم مختلف طریقے ڈھونڈتے ہیں وائلنس کو چھپانے کے اور وائلنس کو جسٹیفائی کرنے. راشن کا بندوبست کیا. دوسرے میں زکوٰۃ کمیٹی کی ممبر ہوں. ہم نے زکوٰۃ میں ہمارے پاس جتنا فنڈ تھا اس کو ہم نے کرونا فنڈ میں کنورٹ کر کے اس کو گزارا الاؤنس کر کے لوگوں کو ہم نے گزارا الاؤنس دیا. تو ہم نے کرونا میں ہم ایک دن گھر میں نہیں بیٹھے, ہم کرونا میں رسک لے کے سارا وقت ہم کرونا میں کام کرتے رہے ہیں. اور اب جہاں تک گورنمنٹ کے اور جو اقدامات ہیں, جیسے ہماری ہیلپ لائن ہے 1043, آگے یہ صرف لوگوں کو کہتی تھی کہ ہاں آپ تھانے چلے جائیں. اب اس کو اسٹرانگ کیا ہے. اس کو یہ ہے کہ اب یہ فالو اپ کرتے ہیں, یہ خود فون کرتی ہیں کہ ہاں آپ کیا کر رہی ہیں, آپ وہاں تک پہنچی ہیں, کیوں نہیں پہنچی. اور اگر کوئی فیک رپورٹ دیتے ہیں تو ان کو ڈراتے بھی ہیں. ٹھیک ہے, آج بھی ایک میں آ رہی کہ باپ, بچی ہے اس کی شادی ہوئی ہے, میاں اس کا نشہ کرتا ہے, باپ نوکری نہیں کرنے دیتا, نہیں بیٹا تو نے باہر نہیں نکلنا. تو ہر عورت کا فرق مسئلہ ہوتا ہے اور اس کو فرق طرح ہم ہینڈل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. جی میم, مجھے یہ بتائیں کہ جیسا کہ آپ جو ہے ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ کے حوالے سے کئی پروگرام بھی کرتی ہیں, تو یہ کیسا جذبہ ہے کہ جس نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ عورتوں کی نمائندہ بن کر ان کی آواز بنیں؟ یہ کہاں سے کیا جذبہ ہے, مجھے اس کے بارے میں بتائیں. السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو آج 8 مارچ ہے, عورتوں کا عالمی دن ہے. اس کے حوالے سے ہم تمام عورتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے کووڈ میں بھی فرنٹ لائن پر رہ کے کام کیا اور بالکل مردوں کے شانہ بشانہ رہیں. دوسری بات یہ کہ جو آپ جذبہ پروگرام کی بات کر رہے ہیں, ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان اور عورت فاؤنڈیشن کا ایک جوائنٹ وینچر ہے جذبہ پروگرام, جو کہ کینیڈین گورنمنٹ کی مالی معاونت سے چلایا. ہاں جی, آج کی ہم نے ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پاکستان نے اور عورت فاؤنڈیشن نے مل کر ایک ریسرچ کی ہے جو کہ پاکستان کے 4 صوبوں کے 25 اضلاع میں یہ ریسرچ کی گئی ہے. اور اس میں کووڈ کے دوران عورتوں پر جو تشدد کیا گیا ہے اس کے اوپر یہ تحقیق ہوئی ہے.
یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتوں پہ ویسے تو تشدد بہت زیادہ ہے، پوری دنیا میں ہی ہے، اور جو کہ 2 سال سے لے کے کافی زیادہ عمر تک عورتوں پہ کیا جاتا ہے، لیکن کووڈ کے دوران یہ تشدد میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، اور ہم نے اس تحقیق میں دیکھا ہے کہ یہ جو زیادہ جب کووڈ عروج پر تھا تو تشدد بھی بہت زیادہ عروج پر تھا. تو اس کا ہم نے طریقہ یہ کیا ہے کہ ایک تو ضلع کی سطح پہ 1 سال 2020 میں جتنا بھی عورتوں کے اوپر تشدد ہوا ہے وہ کتنے کیسز ہوئے ہیں اس کے اعداد و شمار ان 25 اضلاع سے اکٹھے کیے، اور اس کے علاوہ جو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ادارے تشدد کو کم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، جو قومی کمیشن برائے حقوق نسواں ہے اور صوبائی کمیشن ہے جیسے کہ PCSW ہے، اور اسی طرح ہر صوبے میں کمیشن ہے اور ابرس پرسن ہے، وہ جو کام کر رہے ہیں وہ کیا کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا ادارتی سطح کے اوپر کوئی کمی یا کوئی گیپ تو موجود نہیں ہے، یا ان کی کون کون سی ضروریات ہے جو ان کو تشدد کو کم کرنے کے لیے مزید اس پہ کام کرنا چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے یہ دیکھا کہ کافی عورتیں جو پولیس میں جاتی تو ہیں، تشدد متاثرہ خواتین اور عدالت میں جاتی ہیں، لیکن وہ دوران اپنے مقدمات کو آگے نہیں لے کے جاتی اور اس میں صلح کر لیتی ہیں خاندان اور کمیونٹی کے دباؤ کی وجہ سے. آپ کا میسج کیا تھا؟ اور چونکہ آپ ریپرزینٹ کر رہی ہیں عورت فاؤنڈیشن کو، تو چونکہ آپ بھی خاتون ہیں، اس حوالے سے بتائیں کہ یہ کیا اقدامات ہیں، جیسا کہ آج جو پریس کانفرنس ہے اس حوالے سے عوام کو بتائیں کہ کیا آپ نے اقدامات کیے ہیں اور آپ کا ایجنڈا کیا ہے. دیکھیں، اقدامات تو یہ ہماری طرف سے جو قدم اٹھایا گیا، ہم نے ریسرچ کی بنیاد پہ جتنی بھی تجاویز آئیں ان تجاویز کو ہم نے جو اس وقت برسر اقتدار جماعت ہے ان کے ساتھ شیئر کیا، تاکہ وہ متعلقہ جو محکمے ہیں وہاں سوال کر سکیں، اور ان محکموں کے اندر وائلنس اگینسٹ ویمن کو ختم کرنے کے لیے کہاں پہ لوپ ہولز ہیں، کہاں پہ گیپس ہیں، ان گیپس کا خاتمہ کیا جائے. ہمارا مین مقصد تو یہی تھا، اور تاکہ پاکستان کے اندر رہنے والی اور پنجاب، چونکہ ہم نے پنجاب لیول پہ یہ ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، تو پنجاب کے اندر رہنے والی جو عورت ہے اور KP میں رہنے والی عورت ہے، سندھ اور سارے صوبوں میں جو ہماری خواتین ہیں، وہ صوبائی قوانین کے مطابق بھی اور جو ہمارا ایک بنیادی آئین ہے اس آئین کے مطابق بھی اس کو تحفظ فراہم ہو سکے.